نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم.
حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی جو آیات شریفہ آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی، سورۃ الفجر کی 14 آیتیں تھیں۔ الحمدللہ نہایت فضیلت والے ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک لمحات اللہ پاک ہر مومن، ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ غیر معمولی فضیلت کے یہ ایام ہیں۔ ان ایام کی اگر ہمیں فضیلت معلوم ہو جائے تو اس کے اجر کو لوٹنے اور حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے ویسے ہی شاید سبقت کریں جیسے آج دنیاوی معاملات میں ہم کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بائک لی تو میں کار لوں، فلاں شخص نے 1 منزلہ بنایا تو میں 2 منزلہ بناؤں، فلاں نے اتنا قیمتی موبائل خریدا تو میں اس سے زیادہ قیمتی لوں۔ یہ مسابقہ بدل کر ان فضیلت والے ایام کی اہمیت اگر معلوم ہو جائے تو اجر و ثواب کے لیے وہ سبقت کی کیفیت ہماری انشاءاللہ رونما ہو سکتی ہے۔ وہ ایام ہیں، یہ ایام جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ ان ایام میں اللہ رب العالمین نے جن مسلمانوں کو خوشحال بنایا ہے وہ ان ایام کی قدر کرتے ہوئے بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اور جو کھاتے پیتے مسلمان ہیں وہ ان ایام کی قدردانی کی فضیلت میں قربانیاں کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ باقی جتنے مسلمان ہیں وہ سب ان ایام کی قدردانی، تسبیحات، تکبیرات اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ان ایام کی عظمت کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے ان ایام کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ کہا ہے بلکہ قسم کھا کے کہا ہے یہ ایام انتہائی بابرکت اور فضیلت والے ایام ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والفجر، حسن اتفاق۔ آج چند گھنٹے پہلے ہم نے عید کی نماز پڑھی اور پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ غاشیہ کا آخری حصہ سنا۔ اس کے فوری بعد یہ سورت ہے۔ ان 2 سورتوں سے پہلے ایک سورت ہے سورۃ البروج، جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے واقعات کو عبرتناک انداز میں بیان فرمایا ہے۔ پھر اس سورت کے بعد درمیان میں 2 سورتیں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، اس کے فوری بعد یہ سورت ہے سورہ فجر جو تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے ان ایام کی قسم کھا کر کے فرمایا والفجر، قسم ہے بقرعید کے صبح کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قسم ہے فجر کی، مطلب وہ فجر سے مراد بقرعید کی فجر ہے، عید الاضحیٰ کی فجر ہے، جس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے اس دن کی اہمیت کو واضح فرمایا والفجر، قسم ہے بقرعید کے صبح کی، ولیال عشر، اور ان 10 دنوں کے راتوں کی جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ 10 دن ذی الحجہ کے، یہ 10 دن، یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے آخری مہینے کے شروع 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی، ان 10 دنوں کی۔ ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العالمین کو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے۔
جو اللہ کے پاس بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے. والشفع والوتر، قسم ہے شفع کی، جفت کی، وتر طاق کی. شفع سے مراد اللہ رب العالمین نے یہاں پر عرفات لیا ہے. اللہ رب العالمین نے شفع سے مراد عرفات اور وتر سے مراد مینا لیا ہے. ان دو مقامات کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. واللیل اذا یسر، اور رات کی جبکہ وہ چلتی ہے. روز و شب کی گردش یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں ارشاد فرماتا ہے حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان چیزوں کے اندر آپ لوگوں کے لیے ہوش کے ناخن لینے کے لیے عبرت اور نصیحت نہیں ہے؟ اس کے بعد یہ 5 آیتیں ہیں. عام طور پر انہی 5 باتوں پر روشنی ڈال کر کے بات ختم کر دی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک سوال کر کے ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر کے اس کے بعد گزشتہ قوموں کے واقعات کو بیان فرماتا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین گزشتہ قوموں کے واقعات کو بیان کر رہا ہے جو نہایت عبرتناک ہیں. ایسی قوموں کے واقعات جن قوموں کو اللہ نے بادشاہت دی، حاکمیت دی، زور بازو دیا، حکمرانی عطا کی، سلطنت عطا کی، لیکن ان لوگوں نے اپنی طاقت کا، اپنی سلطنت کا، اپنی دولت کا، اپنی شہرت اور عزت کا غلط فائدہ اٹھایا. لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے لوگوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، عدل و انصاف قائم کرنے کے بجائے ظلم کو روا رکھا، امن قائم کرنے کے بجائے فساد مچا کر کے چھوڑا، سکون چین فراہم کرنے کے بجائے قتل و خون، غارت گری کو فروغ دیا. اللہ رب العالمین جل شانہ نے ان قوموں کے اوپر جو عذاب نازل کیا، ان عبرتناک لرزاخیز واقعات کو ان آیات کے اندر بیان کیا ہے کہ ان کا کتنا برا انجام ہوا. رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے درس عبرت کے طور پر قرآن کریم کے اندر بیان کر کے چھوڑ دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ایک قانون بیان فرماتا ہے گزشتہ قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد کہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے گھات میں لگا ہوا ہے، تاک میں لگا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بس ہو رہا ہے ویسے ہی، اللہ رب العالمین کو اس کا علم نہیں ہے. ہرگز ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کی تاک میں ہیں، گھات میں ہیں. ظالم کو اتنی مہلت ہم دیتے ہیں، اتنی مہلت ہم اس کو دیتے ہیں کہ وہ حد پار کر دیتا ہے، اور پھر جب اس کی گرفت کرتے ہیں تو وہ اف نہیں کر پاتا. عبرتناک لرزاخیز سزا سے ہم اس کو دوچار کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے ظلم کے ہاتھ کو روا نہ رکھو، اس لیے کہ ظلم آخرت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے. ظلم و زیادتی کرنے والا شخص دنیا میں بہت برا انجام وہ دیکھتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان ظالم اور جابر بادشاہوں کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا آپ کا رب ان واقعات سے اور ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے. اللہ رب العالمین بالکل باخبر ہے، ان واقعات کو دیکھ رہا ہے، ان لرزاخیز واقعات کو. اچانک جب پکڑے گا اف اور اوئے کرنے کی تک گنجائش باقی نہیں رہے گی.
عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنا ایک قانون بیان کیا ہے، اور یہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ اسلامی سال کے آخری مہینے کے آخری ایام، مطلب جب مہینہ ختم ہو رہا ہو تو حساب و کتاب کا وقت بھی قریب ہوتا ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اب اپنے پچھلے مہینوں کا پورا جائزہ اس مہینے کے اندر لے کر کے حساب ختم کر دے۔ جو قوم اپنا حساب کر لے اس قوم کو کوئی طاقت ترچھی نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتی دنیا کی، اور جو اپنا محاسبہ نہ کرے زمانہ ان کا حساب کر دے گا۔ اسی لیے کہا گیا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگ آپ کا حساب لینے سے پہلے آپ اپنا حساب پورا کر لیں تاکہ اچانک پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پیغمبروں کے واقعات کو بیان فرمایا۔ یہ بقرعید کا دن جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ نہایت فضیلت والا دن ہے۔ ہم اس مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو تو سن لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، مگر یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو کیوں ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، اس سے کیا نتیجہ ہم کو اخذ کرنا چاہیے۔ جانور کی قربانی دے کر کے ہم کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کے ذریعے سے ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ قربانی کا مطلب، جانور قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ یہ قربانی کس کی ہے، اور یہ قربانی کس نے دی، کیوں دی، اور اس کا نتیجہ ان کو کیا ملا۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ پیغمبروں کے واقعات کو، ان کی آزمائشوں کو اور اس کے نتیجے کو بھی بیان فرمایا۔ ہم نے ان کو آزمایا اور وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے ان کو کیا صلہ دیا، اور جن کو ہم نے آزمایا وہ ناکام ہوئے تو ہم نے ان کو کیا سزا دی۔ یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں ایک ہی بار ایسا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، حابیل نے بھی، قابیل نے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی اور ایک کی رد کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو ایثار اور قربانی ان کی قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قربانی کرنے والا ہر شخص یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری قربانی قبول ہو گئی۔ حسن ظن، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ قبول کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتلاتا ہے کہ میں متقیوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہوں، اور متقی ہونے کی علامت اللہ پیشانی پر نہیں لکھتا، اس کے دل سے جانتا ہے کہ اس کے دل کی دنیا میں کس کی محبت آباد ہے، دنیا کی، بال بچوں کی، دنیا کے مال و متاع کی، دنیا کے رنگ روغن چمک دھمک کی، یا اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا اور امت محمدیہ سے فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ تمہارا خون، نہ تمہارا گوشت، نہ تمہارا پوست، اللہ کے پاس اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، وہ تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے، تمہارے دل کا خشوع اور خضوع پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ۔ حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی، حابیل کی اللہ نے قربانی قبول کی اور قابیل کی رد کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ واقعہ آخری نہیں ہے، دنیا میں ایسا ہوتا رہے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا رہے گا، انہیں کھنگالنے کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، انہیں کندن میں تپا کر، بھٹی میں تپا کر کندن بنانے کے لیے،
گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے ثابت کرنے کے لیے آزمائشوں کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارے سامنے قربانیوں کا صلہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واضح ہے، ثابت ہے، کھلم کھلا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بڑی کڑی آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا ابراہیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چند امتحانات ابراہیم کے لیے ہم نے رکھے، بڑے کڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بڑے سخت امتحانات ہم نے ڈالے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھرے اترے، استقامت کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب ہم تم کو پیشوا بناتے ہیں، پوری دنیا کی قیادت آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ ان آزمائشوں میں کامیاب ہو کر آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ پوری دنیا کو سنبھالنے کے لائق ہو گئے، ساری دنیا کی سربراہی تم کر سکتے ہو، اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت کو واضح کر سکتے ہو، ثابت کر سکتے ہو۔ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، آپ نے درخواست کی اللہ یہ سلسلہ میری اولاد کو بھی عطا فرما اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو۔ اللہ پاک نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ مقام یہ منصب ظالموں کو نہیں دیا جائے گا۔ ظالم کون؟ اللہ اور اس کے رسول اور دین کے اصولوں کو توڑنے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، کبھی دین کو اختیار کر کے کبھی اس کو چھوڑ دینے والا، ایسا شخص ظالم ہے اللہ کی نظر میں، اور اللہ تعالیٰ مقام بلند ظالموں کو نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کی قربانی قبول کی، یہاں سے امتحان کا سلسلہ ختم، امامت اور قیادت کا سلسلہ شروع۔ اب آپ کو ہم صلہ دیتے ہیں، ہم آپ کو اس کا منصب دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں۔ ہم بھی کئی سال سے قربانیاں کر رہے ہیں، ہماری قربانیوں کا کوئی صلہ ہمارے سامنے کیوں موجود نہیں؟ کیا ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے؟ کیا ہماری کمائیاں حلال کی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے طریقہ کار میں کوئی فرق ہے؟ کیا اسلام کے اصولوں پر ہم ویسے عمل نہیں کر رہے ہیں جیسے کرنا چاہیے؟ کیوں ہماری قربانیوں کا صلہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قربانی کا صلہ کہ ہم دنیا کی قیادت تم کو دیں گے۔ آج کتنے 100 سال گزر چکے، مسلمانوں کی قیادت چھن گئی، مسلمانوں کی امامت چھن گئی، آج مسلمانوں پر ظالموں کی حکومت ہے۔ ایسے ظالم دنیا کو چلا رہے ہیں، ایسے ظالم جو نہیں جانتے کہ انسانیت کیا ہے، ایسے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد دنیا کی قیادت سنبھال رہے ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی کا نام اور الزام دیتے ہیں، حالانکہ امن، شانتی، چین، سکون کا تعارف دنیا والوں کو اسلام نے دیا۔ دنیا جانتی نہ تھی انسانیت کیا ہے۔ اسلام اس زمانے میں آیا جب لوگ ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے بے دریغ، جذبہ انتقام کی آگ میں خاندانوں کے خاندان مٹ جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی برسوں تک لڑائیاں لڑی جاتی تھیں۔ جیالے بہادر اپنے قافلوں کے ساتھ جانے میں ہمت محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کو امن، شانتی، سکون اور چین عطا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مقامات کے نام بیان کر کے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، عدی حیرا کو جانتے ہو، مقام صنعاء کو جانتے ہو، فلانے مقام کو، فلانے مقام کو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول حیرا کو میں نے دیکھا تو نہیں ہے، ایک مقام کا نام ہے، لیکن اس کا نام میں نے بہت سنا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ حیرا سے ایک عورت، مرد تو مرد، ایک عورت امن کے ساتھ، کسی خوف کے ساتھ کہ اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوگا، وہ جا کر کے کعبۃ اللہ کا حج کر آئے۔ حیرا سے مکہ مکرمہ 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبریاں بھی سنائی کہ اتنے فاصلے پر لوگ امن سکون کے ساتھ سفر کریں گے، کوئی چور نہ ان کی دولت کو چرائے گا، نہ کوئی لوٹنے والا انہیں لوٹے گا، بلکہ اسلامی تعلیمات جب نافذ ہو جائیں گی تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ قافلے بے خوف و خطر ایک مقام سے دوسرے مقام کا سفر کریں گے۔ اور باقاعدہ طور پر لوگوں نے دیکھا اس امن کو، اس سکون کو۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے، 1400 سال پہلے کی۔ خرید کی کتابوں کے اندر بھی انسائکلوپیڈیا آف برطانیہ اس کا مضمون نگار لکھتا ہے کہ تقریباً 1924 سے پہلے ایسی ظلم اور زیادتی کا دورہ تھا عرب کے اندر۔ آج جہاں حاجی حضرات امن سکون کے ساتھ جاتے ہیں، یہ کیفیت نہیں تھی۔ لوگ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ الحمدللہ 1924 میں شاہ عبدالعزیز عبدالملک نے الحمدللہ اسلامی تعلیمات کو نافذ کیا۔ اس کے بعد سے الحمدللہ یہ مثالیں بھی دیکھی گئیں کہ بڑے حیرت کے ساتھ وہ مضمون نگار لکھتا ہے کہ ایک دفعہ شاہ عبدالعزیز عبدالملک نے ایک صحرا کے اندر اپنا پڑاؤ ڈالا تو ایک تنے تنہا عورت کو جاتے ہوئے دیکھا، تو شاہ عبدالعزیز کے اہلکاروں نے اس عورت کو پاس بلایا اور کہا کہ اتنا سارا سامان لے کر کہاں جا رہی ہے؟ کہا بیت اللہ کو جا رہی ہوں حج کے لیے۔ کہا اتنا سارا سامان لے کر جا رہی ہو تمہیں کوئی ڈر نہیں؟ اس نے کہا مجھے آج کے اس دور میں اس لیے ڈر نہیں کہ شاہ عبدالعزیز نے اسلامی احکامات نافذ کر رکھے ہیں، تو نہ کسی چور کا ڈر ہے، نہ کسی ڈاکو کی ڈکیتی کا خوف ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کی برکت تھی۔ اسلامی تعلیمات جب نافذ ہو جاتی ہیں تو وہاں سے بدامنی ختم ہوتی ہے، امن شانتی وہاں پر قائم ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ اسلام کے اصولوں پر کاربند ہوں اور اسلامی اصولوں کو نافذ کیا جائے۔ ہم اور آپ نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ ہم ہی کرنا چاہیے، لیکن غیر کر رہے ہیں۔ غیر مسلم اقوام نے صرف عقیدہ نہیں اپنایا ہے، اسلام کے پورے اصولوں کو انہوں نے اپنا لیا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کو نہیں مانتے اور اپنا نام مسلم نہیں رکھتے، مگر ان کی ساری تعلیم، ان کا سارا عمل اسلامی تعلیمات پر ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہم نے صرف عقیدے کو اپنا لیا ہے، سارے اعمال کو ہم نے ترک کر دیا ہے، سارے اخلاق کو ہم نے خیر بات کہہ دیا۔ عزیزان گرامی، عقیدہ ہو اخلاق نہ ہو تب بھی دین مکمل نہیں، اخلاق ہو عقیدہ نہ ہو تب بھی دین مکمل نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدے کو بھی اختیار کریں اور اخلاق کو بھی اختیار کریں، جو اسلام کے صحیح تعلیمات ہیں، صحیح اخلاق ہیں، اس کو بھی اختیار کریں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ صدق دلی کے ساتھ جو قربانی دی جائے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کا صلہ عزت کی شکل میں ہم کو دنیا میں نوازتا بھی ہے۔ لیکن آج کئی برسوں سے ہماری قربانیاں بے دریغ ہو رہی ہیں، لیکن عزیزان گرامی اس کا صلہ سامنے نہ آنے کا ایک ہی سبب ہے کہ ہماری عملی کوتاہیاں، ہماری عملی کوتاہیاں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ کے گھروں کو ہم آباد کریں، وگرنہ کوئی بعید نہیں کہ ظالموں کا شکنجہ مزید سخت ہو جائے اور ہم ہائے وائے کرتے رہیں اور ہمارا سننے والا کوئی نہیں ہوگا فریاد۔ گزشتہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی سزاؤں کا کوڑا ان پر برسایا ہے۔ عزیزان گرامی، ہوش کے ناخن لیں، آج ہماری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا
کہ ہم ہوش سنبھالیں، وگر نہ ہماری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں، پتہ نہیں کب کس وقت کیا مصیبت ٹوٹے گی۔ عزیزان گرامی، آج کتنے افسوس کی بات ہے، دشمن ہم پر پابندی عائد کرنے کے لیے ہماری دین کی کمزوریوں کو پکڑ کر کے ریزن بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میک پر، اذان پر پابندی عائد کر دی جائے، اس لیے کہ 80% مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بلا وجہ میک میں اذان دے کر کے لوگوں کو خامخواہ ڈسٹرب کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا یہ اصول آنا ہمارے لیے پسند ہے؟ یہ قانون کا نافذ ہونا ہمارے لیے جس کا سبب اور ریزن ہم بن جائیں؟ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت سے ہم کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس سے نہیں جاگ رہے ہیں تو دشمن کے کوڑے سے جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیریت اور سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع ہوں، اس کی کتاب کی طرف پلٹیں، اس کے اوراق کو پلٹیں اور دیکھیں۔ یہ 1400 سال پرانی کتاب پڑھیں تو آج ایسا معلوم ہوگا کہ آج ہمارے لیے ابھی اسی وقت ہمارے حالات کے تحت یہ صورت نازل کی گئی ہے، یہ کتاب نازل کی گئی ہے، لیکن پڑھیں تو صحیح۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے اور اسلامی سال کے اس آخری مہینے میں ہمیں اللہ سے عہد و پیمان کرنے کی اللہ نے توفیق بخشے کہ اللہ ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہے، ہمیں پچھلے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ زندگی ہم نئے سرے سے شروع کریں گے، ایک نئے انقلاب کے ساتھ جئیں گے، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو کر کے جئیں گے، ایک دل ایک جان ہو کر جئیں گے، اپنی صفوں میں دشمنوں کو گھسنے نہ دیں گے، دراڑ پیدا ہونے نہ دیں گے، ہم اپنے دلوں میں کدورتوں کو کبھی پرورش پانے نہیں دیں گے، نہ ہمارے سینوں میں کینوں کو جگہ ہوگی، نہ ہمارے دلوں میں کسی کی نفرت کے لیے جگہ ہوگی، بلکہ ہم محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایک دوسرے کو عفو درگزر کرتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم جینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ عہد و پیمان کر کے اٹھیں، اللہ پاک ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ اس کے بہتر نتائج ہمارے سامنے بہتر صلے کے طور پر پیدا فرمائے، تاکہ اسلام کا، مسلمانوں کا بول بالا ہو اور ہماری دنیا اور آخرت بھلی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔